نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے سیشن کی ابتدا ہم اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں، اور آج جو زیر نظر آیہ مبارکہ ہے وہ 148 ہے، 148۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے واو سے ہو رہی ہے، واو، اور یہ واو یہاں پہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور لام آپ کو پتہ ہے حرف جر ہے، اور کل چونکہ لام کے بعد آیا، حرف جر کے بعد آیا، اس لیے ہم اس کو مجرور کہیں گے۔ چونکہ یہ نکرہ تھا اس لیے اس کے نیچے تنوین ہے، وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے ہے۔ اب لِكُلٍّ جو ہے یہ شبہ جملہ ہے، وہ جار اور مجرور سے بن رہا ہے، تو یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ خبر مقدم ہے، اور وجہتن یہ مبتدا مرفوع ہے لیکن مبتدا مؤخر ہے۔ آپ کو پتہ ہے مبتدا پہلے آتی ہے اور خبر بعد میں، اور جب ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مبتدا تو ہے لیکن یہ مبتدا مؤخر ہے، مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ۔ وجہتن تا دیکھیں تو اس کے اوپر دو پیش ہیں، تنوین ہے چونکہ نکرہ ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی اپنی ایک منزل ہے۔ وجہ منزل کو بھی کہتے ہیں، اور وجہ ڈائریکشن کو بھی کہتے ہیں، سمت کو بھی کہتے ہیں، رخ کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز کا ایک رخ ہے، ہر ایک چیز کی ایک ڈائریکشن ہے۔ ہوا یہ ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً مرفوع ہے چونکہ اب یہ مبتدا ہے۔ اب یہ آگے جو جملہ ہے نا ہوا مولیہ، اس کو ہم الگ سے ہم کہیں گے، تو یہ مبتدا ہے۔ مولیہ، اس پہ آپ غور کریں، یہ کلمہ جو اس سے پہلے بھی ہماری نظر سے گزرا ہے، یہ دراصل ہے ولی یولی سے، تولیہ اس کا مصدر ہے، باب تفعیل میں سے ہے، اور مولن جو ہے یہ اس کا اسم الفاعل ہے۔ تو مولی کیا بنا؟ اسم الفاعل۔ تو اگر اکیلا ہو تو اس کی یا اس کے ساتھ ٹھہرتی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں مولن۔ ال لگائیں تو یا واپس آ جاتی ہے، یا یہ مضاف ہو تو یا اس کی واپس آ جاتی ہے۔ تو چونکہ مضاف ہے اس لیے یہاں پہ اس کی یا جو ہے وہ تلفظ میں آ رہی ہے، تو یہ اسم الفاعل تھا اور مضاف ہے۔ ہا ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً یہاں پہ مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ۔ یہ جو جملہ ہے نا مبتدا اور خبر سے بنا ہے، ہوا مولیہا، تو یہ اس کو ہم کہیں گے یہ صفت واقع ہو رہا ہے، نعت واقع ہو رہا ہے کس کی؟ وجہتن کی۔ تو وجہتن موصوف بھی ہے، اور یہ پورا جملہ اس کی نعت ہے کہ ہر ایک چیز کی ایک سمت ہوتی ہے،
جس کی طرف وہ اپنے چہرے کو پھیرتا ہے، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے. فاستبقوا، استبق، استبق یستبق، استباق. تو یہ دراصل باب افتعال میں سے، استبق باب افتعال ہے، سبق سے. اس میں سین، با اور قاف یہ اس کے اپنے حروف ہیں فعل کے، اور جب یہ باب افتعال میں جائے گا تو یہ بن جائے گا استبق یستبق مستبق. استباق اس کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمپیٹ کرنا، سبقت لے جانا. تو فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات. اس میں جو فا آپ کو نظر آ رہا نا، یہ بھی حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے. تو بس سبقت کرو، سبقت لے جاؤ، مقابلہ کرو الخیرات نیکیوں میں. تو الخیرات جمع ہے خیر کی، یہ جمع مؤنث سالم ہے. تا کے نیچے کوئی زیر نظر آ رہی ہے، اور آپ ابھی یاد کریں گے کہ جمع مؤنث سالم کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب یہ مرفوع لفظ آتا ہے تو اس کے اوپر پیش ہی ہوتا ہے. مثلا اگر یہ مرفوع ہوتا تو کیا ہوتا؟ الخیرات تو. لیکن جب یہ منصوب یا مجرور ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں زیر آتی ہے، یعنی نصب کی حالت میں بھی زیر آتی ہے، زبر اس پہ نہیں آتی. تو ہم کہیں گے الخیرات تھی منصوب، کیونکہ یہ مفعول بہی ہے. فاستبقوا اس کا مفعول بہی ہے، تو مفعول بہی منصوب ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے مفعول بہی بالکسرہ الظاہرہ نیابۃ عن الفتح، کہ زبر کی جگہ پہ زیر سے یہ منصوب ہے. اور صیغہ کون سا ہے؟ یہ فعل امر کا صیغہ ہے. استبقوا، یفتعل، یفتعل کے وزن پہ اس کا امر آتا ہے. استبق اس کا مطلب ہے سبقت لے جا، واحد کے لیے. جمع کے لیے کیا ہوگا؟ استبقوا. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل امر مبنی اعلی حذف النون ہے، اس کا نون گرا ہوا ہے. اصل میں تھا تستبقون، تو فعل مضارع کی تا ہٹا دی امر بناتے ہوئے، اور پھر اس کا نون گر گیا کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے. اور واو کیا ہے؟ واو الجماعہ فاعل کی ہے، اور الف الف الفارقہ ہے. پھر آگے اینما تکونو. تو غور کیجیے اینہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ یہ ظرف مکان ہے، شرط کے طور پر استعمال ہو. اور ظرف مکان شرط لیکن جازم بھی ہے اور مبنی ہے، اور محلن کیا ہے؟ منصوب ہے. محلن منصوب ہے چونکہ یہ خبر بن رہی ہے تکونو، تکونو کی خبر بن رہی ہے، لیکن یہ خبر مقدم ہے. آپ غور کیجیے، اینہ ظرف مکان ہے، شرط ہے، جازم ہے، اور یہ تکونو کی خبر مقدم بن رہی ہے، خبر پہلے آ گئی، اس لیے محلن منصوب ہے. اس لیے کہ کانا فعل ناسخ یا فعل ناقص اس کو کہتے ہیں، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. یہ جو ماں ہے نا، اس کو حرف زائد کہتے ہیں، توکید کے لیے، سٹریس کے لیے. تکونو
یہ فعل مضارع ہے، لیکن فعل مضارع مجزوم ہے۔ مجزوم کیسے ہوا کہ اس کا نون گرا دیا گیا، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے۔ اور اس میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کانا کا اسم ہے، اور الف الف الفارقہ ہے۔ یاتی، اب یہ جواب الشرط ہے، اصل میں تھا یاتی، تو چونکہ اس نے جزم میں جانا تھا، ہم نے پڑھا ہے نا کہ آئینہ جو ہے یہ جازم ہے، تو اس کا جو جواب الشرط ہوگا وہ بھی جازم ہوگا۔ تو یاتی کیا کہیں گے؟ فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلہ، اس کی جو یا ہے اس کو ہم نے ہٹا کے یہ بتانا چاہا کہ یہ جازم ہے۔ بکم، با حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور، اس لیے کہ با لگا ہوا ہے۔ اللہ یہ اسم جلالہ یہاں پہ مرفوع ہے چونکہ فاعل یأتی کا فاعل ہے۔ جمیعاً، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حال ہے اور منصوب ہے، حال منصوب، اور نصب کی نشانی کیا ہے؟ اس کے اوپر جو تنوین ہے، چونکہ نکرہ ہے نا۔ اچھا، مطلب اس کا کیا ہوگا؟ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم، تمہیں لے آئے گا، تمہیں پکڑ لے گا، تمہیں اکٹھا کر لے گا، اللہ اللہ، جمیعاً تم سب کو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو پا لے گا، تمہیں لے آئے گا۔ آگے ان حرف توکید و نصب ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اور اللہ کے اوپر جو زبر نظر آ رہی ہے اس لیے کہ منصوب ہے، یہ ان کا اسم ہے۔ الا حرف جر ہے، کل اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے کیونکہ الا پیچھے آیا ہے، اور مضاف بھی ہے۔ شیئن مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ قدیر کیا ہے؟ یہ انا کی خبر ہے، اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی شے باہر نہیں۔ امید ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے جو اعراب ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے، اور اس کا جو ترجمہ ہے اس پہ بھی آپ نے غور کیا ہوگا، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس قابل ہوں گے کہ خود بھی ترجمہ کر سکیں۔ اگلی آیت مبارکہ 149 149 ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جی، تو واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، یعنی آنے والا جملہ پچھلے جملے پہ معطوف ہے، بات چل رہی ہے، وہی نئی بات نہیں۔ حرف عطف مبنی ہوتا ہے، من حرف جر ہے، یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ حیثو کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف، یعنی ظرف مکان ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی مبنی ہے دمہ پہ، سا کے اوپر پیش ہے، حالانکہ پیچھے من آیا ہے لیکن اس کے نیچے زیر نہیں آئی، من حیث نہیں کہا، من حیث،
کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی جو ہے وہ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتا، چاہے اس کے پیچھے حرف جر کیوں نہ آ جائے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے۔ خرجتا نارمل ہے، فعل ماض، مبنی سکون پہ ہے، جیم کے اوپر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے نا، کوئی کسی طرح کی حرکت نہیں ہے۔ اور تا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، متصل ہے فاعل کے لیے اور مبنی ہے، محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے۔ اور یہ جملہ بن گیا ہے۔ اس کے اوپر غور کرنے والی بات ہے کہ خرجتا یہ ایک جملہ ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ آپ کیسے کہیں گے کہ یہ جملہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں فعل بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے، تو یہ سارے کا سارا جملہ محلن کیا ہوگا؟ ابھی آپ بتائیں گے کہ یہ پورا جملہ کیا ہوگا؟ محلن مجرور ہوگا۔ بھائی مجرور کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ظرف ہے، اور میں نے بہت دفعہ بتایا کہ ظرف جو ہے وہ مضاف ہو کے آتا ہے، اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ تو چونکہ یہ جملہ ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے، مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد ہے فولے، اس میں فا جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ حرف رابط، یہ ربط پیدا کر رہا ہے پچھلے جملے اور اگلے جملے میں۔ ولے، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ فعل امر ہے، اور فعل امر مبنی ہے، مبنی کس پہ ہے؟ اعلی حذف حرف العلہ، اس کے آخر میں جو حرف علت تھی یا، اس کو حذف کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ فعل امر جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، جیسے تکتب سے اکتب کہیں گے تو ولا یولی سے ولے کہیں گے، یا کو سکون کی حالت میں گرنے کی عادت ہوتی ہے حرف علت کو، کیونکہ وہ کمزور حرف ہے۔ وجہ کا ہا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ مفعول بھی منصوب ہے، مضاف بھی ہے، اور کا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جو چیزیں مبنی ہوتی ہیں نا وہ محلن ہوتی ہیں، مرفوع یا منصوب یا مجرور اپنے اس پوزیشن کے لحاظ سے۔ شطرہ یہ ظرف مکان ہے، تو یہ بھی منصوب ہے، منصوب کس پہ ہے؟ فتح پہ۔ المسجد مضاف الیہ، کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہ پیچھے اس کے ظرف ہے، ظرف مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والا مضاف الیہ، اور یہ مجرور ہے بالکسرہ، ظاہرہ دال کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، اور پھر یہ منعوت بھی ہے۔ منعوت مینس موصوف، جب ہم موصوف کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد صفت آئے گی، منعوت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد نعت آئے گی، تو الحرام اس کی نعت ہے، تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی مجرور ہے۔ وَإِنَّهُ، اب دیکھیں اس میں جو واو ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع۔ ان حرف توکید، حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف نصب بھی اس کو کہتے ہیں، اور ان کے بعد اس کا اسم آتا ہے تو ہو کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے ضمہ پہ، لیکن محلن کیا ہوگی؟ منصوب۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انا کا اسم ہے۔ للحق اصل میں تھا الحق، اور لام پیچھے کو لگا للحق، تو اس میں جو الحق کی حمزۃ الوصل تھی وہ گری گئی، تلفظ سے بھی گر گئی اور کتابت میں سے بھی گر گئی، تو یہ ہو گیا للحق۔ تو لام کیا ہے؟ یہ آپ نے پڑھا، یہ لام المزحلقہ ہے، لام المزحلقہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور حق پھر کیا ہوا؟ الحق یہ خبر ہے کس کی؟ ان کی، اور یہ مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے۔ من اس کے بعد حرف جر ہے، رب کا رب، اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے، باقی نیچے زیر ہے، مضاف بھی ہے، کا المخاطب ہے۔
کاف المخاطب اور یہ محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. اس کے بعد ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ پہلے بھی آیا ہے. واؤ جو ہے یہاں پہ حرف استناف ہے، ایک نئی بات ہو رہی ہے نا. اور ماں جو ہے یہ نفی ہے، حرف نفی ہے اور لیسا کا کام کرتا ہے. اور لیسا کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے مرفوع اور اس کی خبر ہوتی ہے منصوب. کانا باخبات من سے ہے نا. تو اللہ اسم الجلالہ ہے مرفوع چونکہ یہ ماں کا اسم ہے. بے غافلین آپ کو پتہ ہے کہ اس کی خبر کے ساتھ عموماً با لگتا ہے، یہ با زائدہ ہوتا ہے. تو غافلین کیا کہیں گے کہ یہ مجرور لفظاً ہے لیکن منصوب محلن ہے چونکہ یہ ماں کی خبر ہے. اگر با نہ لگاتے تو کیا کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ غافلاً، لیکن با کی وجہ سے غافلن. اما عن حرف جر ہے، ما یہ اسم موصول ہے، یہ مبنی ہوتا ہے. تعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اس کی رفع کی نشانی نون ہے چونکہ یہ فاعل خمسہ میں سے. اور واو کیا ہے؟ یہ واو فاعل کے لیے ضمیر متصل ہے. واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے، فاعل. اور یہ پورا جملہ صلۃ الموصول ہے، لا محل لہا من الاعراب. ترجمہ کیا ہوگا؟ ومن حیث، جہاں کہیں سے بھی، خرجتا تم نکلو. اب اس کا ترجمہ مضارع میں کر رہا ہوں نا. جہاں کہیں سے بھی تم گزرو، جو بھی تمہارا گزرنے کا مقام ہو. فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنے چہرے کو پھیر لو. امر ہے نا، بس اپنے چہرے کو پھیر لو. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. شطر کا مطلب ٹورڈز. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی بات حق ہے، سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو. جو کچھ تم کر رہے ہو ان سے اللہ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے، یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی. اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے. دوسرے یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا یعنی اس کا بدلنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہو، کسی اور جگہ پہ بھی ہو، تب بھی یہی حکم ہے. اس لیے فرمایا من حیث خرجتا، جہاں سے بھی آپ نکلیں، منہ آپ نے قبلے کی طرف کرنا ہے نماز کے وقت. مثلا دور بھی چلے گئے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا. البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا. اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت متعین کر لے. ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی. یہ اس کا مطلب ہے. تو اگلی آیت مبارکہ 150 ہے، 150. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ جی تو اس پہ بھی آپ غور و خوض کریں، اس آیت کو یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا ہے جو پہلے گزری ہے نا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جہاں کہیں سے بھی آپ گزرے، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلو تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو اس کے اعراب وہی ہیں جو پہلے میں نے کیے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور وحیث میں واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور حیث وہی ہے، ظرف مکان ہے، لیکن شرط جازم ہے، ما حرف زائد ہے، اور کنتم اس کو ہم کہیں گے فعل ماد، یہ فعل الشرط ہے، لیکن یہاں پہ یہ فعل الشرط تام ہے، ناقص نہیں ہے، یہ ناقص نہیں ہے۔ تم جو ہے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل کہیں گے، اور یہ جو پورا جملہ ہے کنتم، یہ محلاً مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کیوں ہے کہ اس کے پیچھے حیثو ہے، اور حیثو کی وجہ سے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ ظرف جو ہے وہ مضاف ہو کے آتا ہے۔ اور یہ جو کنتم ہے، کنتم یہ پورا جملہ ہے محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ۔ اس کے بعد فولو، تو فا یہاں پہ حرف رابط بنے گی، حرف رابط ہے، مبنی ہے فتح پہ۔ ولو کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، جس طرح وہاں پہ ولے تھا نا تو واحد مذکر مخاطب کے لیے تھا، یہ جمع مذکر مخاطب کے لیے، تو اس کو ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف النون۔ اور واو کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل۔ اس کے بعد ہے وجوہکم، وجوہ مفعول بہ منصوب بالفتح ظاہرہ، وجہ ان کی جمع وجوہ، ہاں کے اوپر زبر ہے کیونکہ یہاں پہ یہ مفعول بہ بن رہا ہے اور مضاف بھی ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ۔ شطرہ، تو شطرہ یہ ظرف مکان ہے، اور ظرف مکان منصوب ہے، اور یہ مضاف ہو کے آتا ہے، ہاں جو ہے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ۔ لِأَلَّا، یہ جو لے ہے نا، لام یہ حرف جر ہے، یہ اصل میں لے ان لا، اور ان کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حرف نصب و مصدری۔ اور لا کیا ہے؟ لا کو کہیں گے حرف نفی۔ یکون، یہ فعل مضارع منصوب ہے، ان کی وجہ سے منصوب ہے بالفتح ظاہرہ، نون کے اوپر دیکھیں زبر ہے، لیکن یہ فعل مضارع ناقص ہے۔ للناسی، لام کیا حرف جر ہے، ناسی اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور یہ شبہ جملہ ہے، محلاً منصوب ہے، یکون یعنی کانا جو ہے اس کی خبر ہے، خبر پہلے آ گئی۔ علیکم، علی حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ۔ حجت، یہ کانا کا اسم ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے بالفتح ظاہرہ، لیکن یہ اسم و کانا مؤخر ہے، بعد میں آیا ہے، اور وہ للناس شبہ جملہ وہ اس کی خبر ہے مقدم۔ اور وہ جو مصدر معول ان کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں نا مصدر معول، یعنی اللہ یکون، وہ محلاً مجرور ہے
لام کی وجہ سے، لے جو ہے اللہ یعنی لأن لا، تو اللہ یکون یہ مصدر معول، اللہ حرف استثناء ہے، الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہے فتح پہ، محلاً منصوب ہے کیونکہ مستثنیٰ ہے، الذین مستثنیٰ ہے اس لیے محلاً منصوب ہے، ظلموا فعل ماض ہے، ظلموا میم کے اوپر پیش ہے تو مبنی کس پہ ہے؟ ضمہ پہ، واو کس کے لیے؟ ضمیر متصل ہے محلاً مرفوع فاعل کے لیے، اور الف الفارقہ ہے، منہم من حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے مبنی محلاً مجرور چونکہ من لگا ہوا ہے، فلا اس میں جو فا ہے اس کو ہم حرف استئناف کہیں گے، یہ مبنی ہے، اور لا حرف نہیں و جزم، حرف نفی نہیں ہے، حرف نہیں و جزم، تخشوہم، خشیہ یخشا، تخشا اور جمع کیا ہوگا؟ تخشونا، تو نون گر گیا نا چونکہ یہ امر چونکہ یہ لام نہیں اس کے اوپر داخل ہوا، یہ افعال خمسہ میں سے تھا تو نون گر گیا چونکہ لام الناہیہ جو ہے وہ جزم دیتا ہے، ہم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً منصوب ہے مفعول بہ، وخشونی اس میں واو کیا حرف عطف ہے؟ اخشونی، اخشو یہ کیا ہے؟ خشیہ یخشا، تخشا، اخشا، اخشو یہ جمع ہے یعنی امر ہے جمع مذکر مخاطب، اس کے اعراب کیا ہوں گے کہ فعل امر مبنی علی حذف النون چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے اس لیے اس کا نون گر گیا، واو کے ضمیر متصل ہے مبنی محلاً مرفوع ہے فاعل، اور نون آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں نون الوقایہ اس کا نام ہے، اور آگے جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو یا المتکلم کہتے ہیں، ایک ضمیر ہوتی ہے نا مبنی ہوتی ہے اور یہاں پہ محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے یعنی مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ پھر یہ لے کے ہے، واو کیا ہے پہلے بتائیں، واو یہ حرف عطف ہے، لام حرف جر ہے، تو اصل میں اس کے ساتھ ان المضمرہ یعنی یہ لأن اتمہ ہے، لأن اتمہ کیونکہ اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں نحویوں کی، ایک کہتے ہیں کہ جی لام جر جو ہے یہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا اس لیے اس کے اندر ان چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ایک جو گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ فعل مضارع بھی جب داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے، اتمہ تو یہاں پہ یہ فعل مضارع منصوب ہے، منصوب آپ کو زبر نظر آ رہی ہے کیونکہ مرفوع ہوتا تو اتمو ہوتا، اتمہ میم کے اوپر زبر ان المضمرہ کی وجہ سے، اور اس میں ایک ضمیر جو ہے مستتر وجوباً اور وہ ہے انا، نعمتی، نعمہ یہ مفعول بہی ہے منصوب آپ کو پتہ ہے بالفتح ظاہرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو تا کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر جب زبر پڑیں گے تو ثقل واقع ہو جائے گا، تو یا کے ساتھ چونکہ زیر مناسبت رکھتی ہے تو اس مناسبت کی وجہ سے ہم نے تا کے نیچے زیر لگائی، تو یہ ہے منصوب، تو ہم کیا کہیں گے وعلامت نصبہ الفتحہ المقدرہ لاشتغال المحل بحرکت المناسبہ الیا، یعنی یا جو ہے یا المتکلم جس کو کہتے ہیں، اور محلاً
یہ مجرور ہے یا جو ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. علیکم میں علی حرف جر ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور کاف المخاطب ہے، محلن مجرور ہے. ولعلکم اس میں واو جو ہے یہ حرف استئناف ہے، اور لعل اس کو کہتے ہیں حرف ترجن و نصب، کیونکہ یہ بعد میں آنے والی کو اسم کو نصب دیتا ہے. ان و اخواتم ہاں میں سے ہے یہ لعل. کم جو ہے ضمیر متصل ہے، مبنی، اور معلم کیا ہوگی منصوب، چونکہ یہ لعل کا اسم ہے. تحتدون یہ باب افتعال ہے، اہتدى یہتدی، تحتدی، تحتدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، اور واو جو ہے ضمیر متصل ہے، محلاً مرفوع ہے فاعل. اور تحتدون میں آپ تحتدون پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا جملہ ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ لعل کی خبر ہے. یہ اس کے اعراب تھے. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ ہم نے شاید ترجمہ نہیں کیا. تو شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ ومن حیث، اور جہاں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں، یعنی جس مقام سے آپ کا گزر ہو نماز کے وقت. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. وحیث ما کنتم، اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تم سب کے سب اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو. لئلا یکون، تاکہ نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت. مطلب کیا مطلب ہے کہ تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے، کوئی حجت نہ ملے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے کہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. فلا تخشوہم، بس ان سے تم نہ ڈرو، یعنی ایسے ظالم لوگوں سے تم نہ ڈرو. وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. یہ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں، پوری کروں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. سبحان اللہ. یہ آیت تھی 150. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا تو یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ پہلا قبلہ تو وہی تھا، اسی کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے. تو یہ ان کے لیے ایک حجت تھی. اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے. اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو گئیں. حجتیں تو ختم ہو گئی نا. ایک کٹ حجتی قسم کے لوگ جو تھے بس یہ اعتراض ہی کرتے رہے، اور ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا تھا. لیکن بتایا گیا کہ مسلمانوں کو ان لوگوں سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے.
یہ ان آیات مبارکہ کا پیغام ہے۔ جی اگلی آیت ہے 151۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو اس کی ابتدا ہوتی ہے کما سے۔ کما کیا ہے؟ اس کے اندر کاف ہے، حرف جر ہے، اور ما جو ہے یہ حرف مصدری ہے۔ ارسلنا یہ فعل ماض ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور نا جو ہے اس کو کہتے ہیں نا الفاعلین، یعنی یہ فاعل کی نا ہے، ضمیر ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور مصدر معول کیا ہوا؟ ما ارسلنا۔ یہ محلاً مجرور ہے کاف کی وجہ سے، جو مصدر معول ہے۔ فیکم، فی حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور، رسولا مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ، منکم، من حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور، یتلو، تلا یتلو، یہ فعل مضارع مرفوع ہے، تلا یتلو، اس کی تا، لام اور واو اس کے اپنے حروف ہیں۔ فعل مضارع مرفوع ہے، اور ہم کہیں گے علامت رفعہ الضمہ المقدرہ للثقل، یعنی واو کے اوپر ضمہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن وہ ثقل کی وجہ سے نہیں رکھا گیا ہے، چونکہ زبان پہ وہ تھوڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ رسولاً کی نعت ہے، رسولاً موصوف بھی ہے، یہ اس کی صفت ہے، پورا جملہ، جملہ بھی صفت ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ علیکم، اعلیٰ حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، آیاتنا، آیتن کی جمع آیات، تا کے نیچے زیر کیوں ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کہ جمع مؤنث سالم جو ہے رفع کی حالت میں پیش ہوتا ہے، نصب اور جر کی حالت میں زیر ہوتی ہے، تو یہاں پہ نصب کی حالت ہے نا، یہ مفعول بھی بن رہا ہے، منصوب ہے، تو منصوب کسرہ کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ نہیں، اور پھر یہ مضاف بھی ہے، اور نا ضمیر متصل ہے، محلاً مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کما، اور جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم جو تم میں سے ہے، یتلو تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتوں کو، آگے کیا جی، وا حرف عطف ہے، یزکیکم، زکا یزکی تزکیہ باب تفعیل میں سے ہے، یزکی اور پاک کرتا ہے، یزکی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الضمہ المقدرہ علی الیاء للثقل، اور پاک کرتا ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بھی، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہارے باطن کو، تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، پھر واو کیے، یعلم فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، علامہ یعلم تعلیم باب تفعیل میں سے ہے، کم پھر محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں علم سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، الکتابہ مفعول بھی منصوب
بالفتح ظاہرہ، اور ان سب میں جو فائل ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. یعلم فائل مستتر تقدیر ہوا، یزکی فائل مستتر تقدیر ہوا، الکتابہ مفعول بھی منصوب، اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب یعنی قرآن، جو وہی اترتی ہے وہ تمہیں سکھاتا ہے، اس کا علم دیتا ہے. والحکمت واو عطف کی، الحکمہ معطوف ہے کس پہ؟ کتاب پہ. تو جو کتاب کے اعراب ہے وہ حکمہ کے اعراب ہے یعنی منصوب ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ پھر واو عطف کی یعلم، اس کے اعراب وہی ہے، پھر مضارع ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلا منصوب ہے مفعول بھی، فاعل اس کے اندر یعلم کے اندر مستتر ہے تقدیر ہوا. ما اس میں موصول ہے مبنی ہے، لیکن محلن یہاں پہ کیا ہے؟ منصوب ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ثانی ہے. لم حرف نفی ہے اور جزم ہے. آپ کو پتہ ہے لم جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ تو اس کو مجزوم کر دیتا ہے، اور اس کے جو معنی ہیں وہ ماضی میں چلے جاتے ہیں. جیسے نا یکتبو، اس کا مطلب وہ لکھتا ہے، تو لم یکتب اس نے نہیں لکھا یعنی ماضی میں چلے. تکونو، تکونو یہ فعل مضارع ناقص ہے، اور اس میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کا اسم ہے، ضمیر متصل ہے محلاً مرفوع اسم کانا ہے، اور الف الف الفارقہ ہے. تعلمون یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، اور واو ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مرفوع ہے فاعل. اور یہ تعلمون پورے کا پورا جملہ اپنے فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہے، تو یہ محلاً کیا ہوگا؟ منصوب، چونکہ یہ کانا کی خبر ہے. اور یہ پورے کا پورا جملہ صلۃ الموصول بھی ہے ماں کا. اب اس کے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ کما ارسلنا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول بھیجا، منکم جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا جو ہماری آیتیں تم پر پڑھ کے سناتا ہے، وہ یزکیکم اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، وہ یعلمکم الکتاب اور تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، والحکمت اور حکمت بھی سکھاتا ہے. وہ یعلمکم اور تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے اس کو وہ رسول تمہیں سکھاتا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ، آپ نے اس وقت دو دعائیں کی تھی. ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرم بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجی. یاد آیا نا آپ کو؟ یہ آیت سورہ بقرہ کی 128 اور 129. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا، امتن وسطن. یہ آیت نمبر 143 میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا ہے. اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، جو انہی خصوصیات اور فرائض منصبی کے حامل ہیں.
جس کی دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی۔ ان میں سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ تلاوت آیات۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد اور ایک نیکی ہے۔ خواہ تلاوت آیات بغیر سمجھے کی جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی بھی چونکہ دعوت ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کی تعلیم جو ہے اس کو ایک مستقل فریضے کے طور پر آگے فرمایا۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت رسول، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ قرآن کی ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے۔ تو اہل عرب تو عربی زبان سے واقف تھے نا، ان کو تو ترجمہ سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ہمارے لیے، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں۔ اور تیسرے آپ کا فریضہ یہ بتایا گیا کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت، دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس سے بڑی کوئی حکمت اور کوئی بڑی دانائی دنیا کے اندر نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دانا اور عقل مند اس دنیا کے اندر کوئی بشر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی حکم آپ کا کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہوگا۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ اس سے مراد آپ کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام کی اخلاق اور باطنی صفات کو برے منفی جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک اس علم کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لے لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تابعین کی اور تابعین نے تبع تابعین کی اسی طرح تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے جاری۔ آج بھی علماء حق موجود ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ تو باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم احسان یا تزکیہ کہلاتا ہے، اور اس کے اوپر علماء نے بہت کوشش کی ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں، مدرسے قائم کیے، تربیت گاہیں بنائی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات کے ساتھ ہم حاضر ہوں۔